بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں کوثر بھائی، اس کے بعد ایک شاہین بھائی ہیں، اور بھی جو ہماری محفل وغیرہ لگتی رہتی ہے، ذوالفقار صاحب بھی ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کیوں بک رہا ہے اور کیوں اتنا چھا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بڑی غور سے آپ نے سننی ہے کہ خان صاحب ایک ایسے آدمی ہیں جو بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ عمران خان جو ہیں وہ بہت نایاب ہیں۔ عمران خان جو ہے، عمران خان یہ بہت نایاب انسان ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ہم ان سے ڈفر کر سکتے ہیں، ہم ان کے پالیسیز کی بہت تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بے پناہ خوبیوں کے مالک بھی ہیں۔ اس کا اعتراف تو ان کو دشمن بھی کرتے ہیں، یہ ہار نہیں مانتے، اور جیتنے کے لیے یہ 50 جھوٹ بولیں گے، لیکن جیت کر دکھانے کی ان کی ایک خواہش ہے، اور ایک ان کے اندر ایک کوالٹی ہے۔ اینی ہاؤ، یہ وہی نون لیگ ہے جس نے خان صاحب کی حکومت کے دوران 19 میں سے 18 نشستیں جیتی تھیں، جن میں پرویز خٹک کے بھائی کی سپورٹ سے نوشہرہ کی سیٹ بھی نون لیگ کو مل گئی تھی، وہ بھی شامل ہے۔ خان صاحب نے حکومت سے جانے کے بعد اور مہنگائی کا طوفان دینے کے باوجود 37 میں سے 29 سیٹیں جیتی ہیں۔ میرے خیال میں اس لحاظ سے ابھی بھی وہ پیچھے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ ہٹ ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے، کیونکہ وہ مکس اچار ہے، نون لیگ کی جو بیسک سیاست ہے وہ اٹیچمنٹ والی سیاست نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ سیاست ہے۔ وہ جب بھی جیتے ہیں انڈیپینڈنٹلی جیتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ان کے لیے سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت لے کے اگر ہم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لے آتے ہیں، اور خان صاحب کے اپنے جو قصور ہیں، گناہ ہیں، وہ مکافات عمل کا شکار ہو کر اتنے ہیں کہ خان صاحب نااہل ہو جائیں گے۔ اگر خان صاحب کا ٹرائل صحیح طریقے سے کیا گیا، جو فارن ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کا کیس اگر ابھی بھی صحیح طریقے سے فوکس ہو کے اس کو اگر فیصلہ سنا دیا جائے، تو کم از کم ان کی جو نائل ہے وہ 5 سال کی ہے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے، یعنی اس کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اٹس 100% کنفرم۔ ہاں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون اور آئین کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو اس اقامے پر بات سے نکالا، اس اقامے پر آپ نے اس کو پرائم منسٹر کی سیٹ سے نکالا، جو اقامہ اس نے شو بھی کیا ہوا تھا، مگر اس میں ایک فردی تنخواہ کا ذکر تھا، اس میں ایک فردی تنخواہ کا ذکر تھا، اور وہ جو تنخواہ ہے نہ وہ کبھی لی گئی اور نہ ہی وہ کبھی ڈکلیئر کی گئی، بلکہ جسٹ فارم فل کیے گئے، اور فارم فل کرنے کے بعد ایک روٹین کے تحت اس کو رجسٹر کیا گیا، اس LLC کو یا اس چھوٹی سی کمپنی کو، جس کی بنیاد پر خان صاحب نواز شریف کو کیا ملا؟ ورک ویزا ملا۔ چونکہ جو وزٹر ہوتا ہے وہ ہر 6 ماہ کے بعد اس ملک کی دوبارہ انٹری لیتا ہے۔ پاکستان وہ آ نہیں سکتے، سعودیہ وہ جا نہیں سکتے، کہ سعودیہ سے نکل آئے واپس۔ تو اب ان کے پاس تیسرا کون سا ملک ہے جہاں سے وہ ہر 6 مہینے کے بعد ویزا لیں گے؟ وہ اونلی اٹ واز UAE میں بھی پھر انہوں نے کمپنی بنائی چھوٹی سی عجمان میں، اور اس میں انہوں نے کاغذ پتر، آپ کو پتہ ہے کچھ فائل ورک کرنا پڑتا ہے، اس میں بیٹا ان کا CEO بن گیا، خود یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا واٹس ایپ پہ کچھ نہ لکھا، تو وہ اس کے کارن کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے جی کہ اتنی تنخواہ ہوگی۔ تنخواہ کیا ہوگی؟ برحال یہ کہ ایک قسم کی انہوں نے فائل بنا کے ورک ویزا انہوں نے لیا، تاکہ ہر 6 ماہ کے بعد، چونکہ میں وزٹر ہوں، UK سے نکلوں گا تو UAE سے ویزا لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ اسائلم کے حوالے سے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو اسائلم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہی واز دا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو وہ جو ان کی تنخواہ تھی $10,000 یا کتنی تھی، وہ جسٹ ایک فارمیلٹی تھی ورک ویزے کے لیے۔ اس کو ثاقب ناصر صاحب نے کیا گئے بس بنیاد بنا کے ان کو تاحیات نائل کیا، تاحیات نائل کر دیے جی، ماشاءاللہ۔ یعنی خان صاحب کے راستے سے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پکی ہٹا دی کہ ہوں تو جناب کھل کے کھیلو، کوئی نہ کوئی فیلڈنگ کرنے والا ہے، نہ کوئی بولنگ کرنے والا ہے، تو کلے کھیلو۔ تو اس طریقے سے ان کو موقع دیا گیا۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، کیونکہ KPK کی جو کارکردگی تھی وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلے سال انہوں نے 22%
دوسرے سال 24%، تیسرے سال 27%، چوتھے سال جو ہے وہ 29%، اور پانچویں سال انہوں نے 33% جو ہے ADB کا بجٹ استعمال کیا۔ وہ بجٹ ہی استعمال نہیں کر سکے، ان کو سمجھ نہیں آتی پیسے لگائیں کہاں۔ یہ حالت ہے، یعنی ان کی ایفیشینسی، کسی کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، یا چلو جو بھی ہوا 92 سیٹ نون لیگ کی کاٹ کے ان کو موقع دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب خان صاحب نے جو آخری اگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ، اصل بات کی طرف میں آتا ہوں کہ ان کو بیانیہ جو ہے کیوں دکھ رہا ہے، اس میں انہوں نے اگریمنٹ میں یہ چیز لکھوائی IMF نے کہ ہاؤ ول یو ریفنڈ اور منی، آپ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہمیں پیسے واپس کیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم دے دیں گے، یہ وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح تو بات تو کرتے ہیں خان صاحب۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ہمیں دیں گے۔ جی ٹھیک ہے بتاؤ جی۔ انہوں نے کہا جی نمبر 1 آپ یہ کریں گے کہ جو تیل کی قیمت آپ جتنی قیمت سے لے رہے ہیں اس سے 80 روپیہ اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے۔ وہ جو 80 روپیہ ہے وہ ہمارے لیے ہوگا، جو پیسے نکلیں گے عوام سے لیں گے، آپ انکم آئے گی وہ آپ نے ہمیں دینا ہے، تاکہ ہمیں ہمارا جو قرضہ ہے وہ واپس ہو سکے، اس کو انشور کریں آپ۔ دوسری بات یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے گیس کی قیمت بڑھانی ہے، جو کہ ہر بندہ گیس کا یوزر ہے، اس سے ہمیں پیسے بچیں گے، اس سے آپ ہمیں قرض واپس دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ بجلی کی قیمت آپ نے ڈبل نہیں، 3 گنا نہیں، 10 گنا کرنی ہے، تاکہ اس سے ہمیں پیسے مل سکیں۔ ان کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ آپ ملک میں آپ کی غربت ہوگی، اس کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ آپ کی حکومت نقصان میں چلی جائے گی، بیانیہ خراب ہو جائے گا، آپ آلریڈی 19 میں سے 18 نشستیں ہارے ہوئے ہیں۔ یہ اگریمنٹ کر کے خان صاحب کتنے 1 کروڑ یا 1.90 کروڑ ڈالر، لیکن اوور آل سمجھ لیں کہ 120 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے یہ ساری کوشش کی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی جو چھتری تھی 21 نومبر 2021 والی، فیض عام تھا یعنی ان کو، وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت سارے موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے چکی تھی، اور اب اینڈ ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ اگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے مہنگائی نہیں کر رہے تھے، اور نقصان کتنا ہو چکا تھا پاکستان کا، 290 ارب روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ اوپر سے چھوٹی سی لانگ مارچ ایک بھی آ گئی بلاول بھٹو کی، اس پر انہوں نے پیٹرول اور کم کر دیا کہ یار میری حکومت بچ جائے، حکومت جائے، یہ ملک جہاں مرضی جاتا ہے جائے، میں بچ جاؤں، میری خیر ہے۔ یہ ان کی اتنی سیلفشنیس کا انہوں نے اظہار کیا۔ بہرحال انہوں نے پیٹرول کم کیا، پھر ان کے خلاف نو ٹرسٹ موشن فائل ہوئی، اس میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی تھا نہیں، چونکہ حقیقت سب کو پتہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا کہ ہم اس اتنی بڑی گندگی کا ساتھ ہم کیسے دیں کہ یہ مہنگائی یہ کریں گے نہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، نہ ان کو کچھ بچے گا نہ ہمیں کچھ بچے گا، لہٰذا خان صاحب جائیں، آگے جو بندہ آئے گا اس کو ہم پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی یار سب سے پہلے مہنگائی کرو، جو تم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، تب جا کے تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو اپوزیشن یہ بات ڈھونڈ رہی تھی، ان کو وہ موقع برابر آیا، مقافاتی عمل یعنی تھا۔ جو ہی پھر آپ کے آئے یہ شہباز شریف صاحب کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، ان سے ہاتھ پکڑ کے یہ کام کروایا گیا کہ بھائی صاحب ملک کو بچاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اگر ہم یہ مہنگائی کریں گے تو ہمارا جو بیانیہ ہے وہ کدھر جائے گا، ووٹ کو عزت ہو کدھر جائے گا، ہمیں ووٹ کیسے پڑیں گے۔ پھر اتنے میں نواز شریف صاحب تو اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ ہم فوراً، انہوں نے کہا تھا کہ فوراً اسمبلی توڑو بھائی، کہ اس لیے ابھی ہماری پوزیشن بہتر ہے، ہم خان کے مقابلے میں یہ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت جب ملتا ہے اپوزیشن کو تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو فیصل کی حکومت میں ہوتا ہے، اس کو لتاڑنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے ان کو۔ یعنی یہ لمبی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے ایسا نہیں کیا، خان صاحب چلے گئے، یہ اپوزیشن نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے PM صاحب ابھی ہمارے جو ہے انہوں نے یہ کیا، اور اس کو ابھی تک وہ پٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جو پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا اس کے بدلے آلو پیاز مہنگا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی کی، اس کا پیسے تو انہوں نے لے لیے، لیکن وہ پچھلے 4 سال کا جو اثر تھا، 290 جو ارب روپیہ جو خان صاحب کی وجہ سے بوجھ بڑھ گیا تھا اکانومی کے اوپر، جو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا، وہ بھی ان کو فل اپ کرنا پڑا۔ یہ حقائق ہیں، یہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن کراؤ، تاکہ ابھی جو ہے نا میں نے مہنگائی کے اوپر میں نے بات بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے جی کہ یہ نے اتنی مہنگائی کر لی ہے۔ اصل بات تو یہ کوئی اور ہے نا، مہنگائی یہ خود نہیں کر سکتے تھے، جو اگریمنٹ انہوں نے کیا، مہنگائی کس نے کی؟ نون لیگ نے کی۔ انہوں نے ذاتی طور پر نہیں کی، بلکہ ان کو ملک بچانے کے لیے کی، کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر ہم جائیں گے کدھر۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مہنگائی جو ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ خان صاحب تو اس کو لے کے تو جگہ جگہ پھر گئے اور کامیاب ہو گئے کہ دیکھو جی میں بیٹھا ہوا تھا تو
महंगाई कम थी तो ये आ गए तो महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब आम आदमी तो समझता नहीं है, मुझे से जो गुनाहगार हैं उनको तो पता है कि असल कहानी क्या है। अब आम लोग जो हैं वो खान साहब की गुफ्तगू से मुतासर तो हो रहे हैं, लेकिन हकीकत का उनको पता नहीं है। और दूसरी जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि नून लीग जो है विदाउट एनी लीडर रल रही है, रुल रही है, कभी किसी के साथ रल रही है, खप रही है। नवाज शरीफ साहब इस बुनियाद पर पाकिस्तान आना चाहते हैं कि आपने जो केसेस बनाए वो बोगस थे, इमरान खान की खातर मुझे आपने जेल में डाला, उसकी खातर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सब कुछ आपने किया। ये तो सारी दुनिया पता है, सारी दुनिया को पता है, जिनके साथ आजकल खान साहब की जंग है, सब कुछ इन्होंने ही किया। जब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो मुझे बाइज़्ज़त तरीके से मुशर्रफ के दौर के बाद जिस तरह मैं 2007 में आया तो उस तरीके से मुझे वेलकम किया जाए, मेरे रास्ते में रुकावट ना डाली जाए, पंजाब को हुकूमत मेरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इस सारे सिलसिले में अदलिया रुकावट है, क्योंकि खान साहब ने अपने दौर में जब उन्होंने पहला लॉन्ग मार्च किया था 2014 में, उन्होंने जावेद हाशिमी साहब के कान में ये एक बात कही थी कि ये नहीं मानते कि हम लॉन्ग मार्च ख़त्म करें। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉन्ग मार्च से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकते हैं साल के अंदर अंदर, अभी साल हुआ था नवाज शरीफ की हुकूमत को, तो हम आगे जो 5 जज हैं वो हमारे हैं जो नवाज शरीफ को नाअहल करेंगे। ये इतना बड़ा खेल खेला गया था। तो अब जो सूरत हाल इस वक्त वो यही है कि खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग वाला केस है वो इंतहाई मजबूत है, और अब तो बहुत कम चांस हैं कि उस केस का फैसला जो है वो कोई यानी उसको रोके रखे और खान साहब बच जाएँ। इसलिए आप ज़्यादा जो है वो पर्सनल होके इदारों को भी गाली ना दें, आपने आपके साथ भी जुल्म ना करें, एक दूसरे के साथ ज्यादतियाँ ना करें, बदतमीजी ना करें, क्योंकि असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। ये वही खान साहब जो कहा करते थे कि मैं आलू प्याज की कीमत के लिए नहीं आया। इन्होंने 20 दफ़ा वादे किए कि अब महंगाई नहीं होगी, अगले दिन फिर महंगाई हो जाती थी। आटा देखें, हमें तो वो उस पाकिस्तान के बारे में बात करनी है ना कि जो 2017 वाला था, जिसमें नवाज शरीफ के 4 साल गुजर चुके थे। नवाज शरीफ के 4 साल गुजर चुके थे तो कितने 35 रुपये का आटा किलो, 50 रुपये किलो चीनी, 68 रुपये का आपका पेट्रोल, 102 रुपये का डॉलर। बाकी जितनी भी चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, सीमेंट जो है 500-600 का था और आज 1200-1300 का है। उसके बाद जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है स्टील पर टन, 68,000 रुपया टन था नवाज शरीफ के 2017 वाले पाकिस्तान में। वही इमरान खान के 2021-22 वाले पाकिस्तान में कितने का हो गया? 2 लाख रुपया टन। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क नीचे गया या ऊपर गया। फिर दूसरी बात यह है, खान साहब की वजह से इस मुल्क के जो कर्जे थे वो करेंसी डाउन होने की वजह से 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना बढ़ गए। ठीक है, खुद वो कहा करते थे कि जब एक रुपया डॉलर ऊपर जाता है तो हमारा कर्जा जो है 10 खरब रुपया बढ़ जाता है। तो जनाब आपके दौर में कितना बढ़ा, आपको खुद इन लोगों की बात भूल जाती है, बस यह बड़ी अफसोस की बात है। और दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान की तारीख के कुल 17 साल के जो कर्जे थे उसका 80% इन्होंने कर्जे और लिए, उससे काम क्या किया ये आज तक समझ नहीं आई। पूछे कौन? अब इनके बारे में हक़ाइक़ बयान करने वाला सिर्फ वो बंदा हो सकता है जो खुद अपने नाम से सियासत कर रहा है, दैट इज़ ओनली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यानी इज सिटिंग इन यूके, हाउ कैन ही कॉन्फ्रंट हिम। अब जब तक वो पाकिस्तान नहीं आए अब तक इमरान खान की हक़ाइक़, इमरान खान की जो बयानियाँ है उसको टैकल करने के लिए कोई मजबूत लीडर नहीं है। जो हैं भी तो वो हुकूमत में है, हुकूमत में रह के वो क्या ज़रा कुछ करेंगे। लिहाजा एक बात कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत अपनी अपनी जगह मजबूर हैं कि वो जल्दी इलेक्शन नहीं कर सकते। जल्दी इलेक्शन अगर करते हैं तो खुदकुशी का अजाब उनको भुगतना पड़ेगा। यूँ जो वक्त गुजर रहा है, जो आपकी बिजली है वो 24 रुपये यूनिट से नीचे करके 8 रुपये यूनिट तक करने के लिए वज़ारत बिजली ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 लोकल तरीक़ों से बिजली को कम करेंगे, जिनमें यानी इंडिजीनियस रिसोर्सेज जो होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जिसमें आपको गैस या पेट्रोल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता कि आपका कारखाना चले बिजली का, उस तरीक़ों से जिनमें हवा के ज़रिए बिजली है, कोल के ज़रिए है, और सबसे बढ़ के जो है वो शमसी तवानाई की जो बिजली है। जितने भी दफातर हैं पाकिस्तान के उनको शमसी तवानाई पर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जिन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी नाज़रीन,
وہ دوبارہ بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ عزل من الشمس ہے, یہ آزمائے ہوئے ہاتھ ہیں. ہمیں کسی میاں محمد نواز شریف نے نہ ہی پیسے دینے ہیں, نہ کوئی جاب دینی ہے, نہ اس نے ہمیں کوئی ٹھیکہ دینا ہے, لیکن یہ سچ ہے, ملک کی خاطر جو سچ بولنے والی بات ہے. خان صاحب کہتے تھے جی نواز شریف نے غیر ضروری بجلی زیادہ غیر ضروری اور زیادہ بجلی بنا دی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آئل منگوانے کی. تو انہوں نے جب آئل نہیں منگوایا تو پیچھے 6 مہینے گزرے, اور جو بندہ $290 ارب کا نقصان کر رہا ہے, اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے کہ وہ آئل منگوائے گا, گیس کے لیے مطلب باہر سے پیٹرول منگوائے گا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ساری. یعنی اب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے جب تک ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کام کر کے 2017 والا تو ہر مشکل ہے, وہ 5 سال کے بعد پاکستان واپس آ سکتا ہے, کہ یہ عوام میں جائیں تو اپنی حقیقت سچائی لے کے جائیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب حکومت ملے, جو کہ ججوں نے نہیں لینے دی, ایک بڑی زیادتی کی ہے. بہرحال اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر ظاہر پتہ یہ ملک جو ہے کسی کھاتے میں ابھی انہوں نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کیا ہوا ہے. یہ ججز کی بہت بڑی زیادتی ہے. عمران خان کی بطور چیئرمین لیٹر کو کوئی اور اہمیت ہے, اور چودھری شجاعت کا جو لیٹر ہے اس کی کوئی اور اہمیت ہے. یہیں سے اندازہ لگا لیں آپ کہ اس ملک میں کتنے بڑے بڑے کھیل کھیلے جاتے ہیں. یہ ملک کو برباد کیا ہے انہوں نے بیسیکلی. بھائی آپ نے اگر ایک آدمی ہٹ گیا تو اس کو ہٹائیں, پکا ہٹائیں, اس کو اپنا آدھا پھنسایا ہوا آدھا لگایا ہوا ہے, ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں نا آپ. ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں سارا فائدہ کس کو جائے گا؟ عمران خان کو جائے گا. تو کیا اپوزیشن یہ بات قبول کرے گی؟ اور دوسری بات, جس طریقے سے آج کل یہ چڑھائیاں کر رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, کیا اس کے جواب میں عمران خان صاحب اگر فرض کی کسی چور دروازے سے آ بھی جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا میاں محمد نواز شریف ان کے خلاف لانگ مارچ نہیں کریں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے؟ کیا چلو 8000 بندی کی لانگ مارچ جو ہے وہ پیپل پارٹی سندھ سے نہیں لائے گی؟ یہ سب چیزیں ملک کو برباد کریں گی. خان صاحب آپ بھی جی نہیں سکیں گے آرام سے. اس لیے آپ ذرا امن کریں, ملک کے بارے میں سوچیں, اسی میں بہتری ہے. اور جن لوگوں کو آپ بار بار لتاڑ رہے ہیں ان کو لتاڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نیا آرمی چیف بھی عاصم منیر صاحب آ جائیں گے, جو کہ کبھی امکان ہے, اور باجوہ صاحب بھی وہ چلے جائیں گے. پھر نئے دور کا آغاز ہوگا, اور دیٹ ول بی the start of another U-turn of Pakistan, and hopefully that will lead us to the new Pakistan of 2017. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.